موضوع حسن اخلاق، انسانیت، ایمان اور کامیابی کی بنیاد۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ معزز علماء کرام، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ایسا موضوع ہے جو اگر انسان کی زندگی میں آ جائے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ اگر یہ چیز انسان سے نکل جائے تو عبادات کے باوجود انسان خسارے میں چلا جاتا ہے، اور وہ عظیم موضوع ہے حسن اخلاق، یعنی اچھا اخلاق، بہترین کردار، نرم رویہ، سچی زبان اور پاکیزہ برتاؤ۔ حسن اخلاق کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں حسن اخلاق کا مطلب ہے لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، معاف کرنا، صبر کرنا، جھوٹ، دھوکے اور بددیانتی سے بچنا، غصے کو قابو میں رکھنا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت کرنا۔ یہ سب مل کر حسن اخلاق بنتے ہیں۔ اسلام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں بلکہ اسلام انسان کے اخلاق کو سنوارنے کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاق مکمل کر دوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک بڑا مقصد اخلاق کو بلند کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، اگر ہم حسن اخلاق کا سب سے بہترین نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو بھی معاف فرمایا، گالی کے جواب میں دعا دی، ظلم سہ لیتے مگر بدلہ نہیں لیتے، بچوں سے محبت، عورتوں کا احترام، غلاموں سے شفقت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی، صحابہ غصے میں آ گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، نرمی اختیار کرو، یہ ہے حسن اخلاق۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی ان کا اخلاق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز اچھا اخلاق ہوگا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ سوچئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب اپنی جگہ، لیکن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ بد اخلاقی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ انسان اکیلا ہو جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، عزت ختم ہو جاتی ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، دین سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ نمازی ہے لیکن اخلاق اچھا نہیں۔ یہ جملہ دین کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق کمزور، ایمان کمزور، اخلاق مضبوط، ایمان مضبوط۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ دین کی دعوت اخلاق کے ذریعے دیتے تھے۔ حسن اخلاق گھر سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، اصل اخلاق گھر میں ظاہر ہوتا ہے، غصے میں ظاہر ہوتا ہے، اختلاف میں ظاہر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اگر شوہر بیوی سے نرمی کرے، بیوی شوہر کا احترام کرے، والدین بچوں سے محبت کریں، بچے والدین کی عزت کریں تو گھر جنت بن سکتا ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں تاجر امانت دار ہو، استاد شفقت والا ہو، شاگرد ادب والا ہو، ہمسائے کا خیال رکھا جائے تو چوری کم ہو، جھگڑے ختم ہوں، امن پیدا ہو، یہ سب اچھے اخلاق سے ممکن ہے۔ اے نوجوانوں، آج کا سب سے بڑا فتنہ زبان کا غلط استعمال،
سوشل میڈیا پر بد اخلاقی بڑوں کی بے ادبی یاد رکھو، اصل طاقت اچھا کردار، نرم لہجہ، سچی زبان ہے، نہ کہ بدتمیزی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو گرا دے، طاقتور وہ ہے جو غصے پر قابو پا لے۔ غصہ عقل چھین لیتا ہے، رشتے توڑ دیتا ہے، عزت ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے خاموشی اختیار کرو، وضو کرو، جگہ بدل لو۔ معاف کرنا کمزوری نہیں بلکہ بہادری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے دن ان دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے سالوں تک ظلم کیا تھا۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق۔ سچائی اخلاق کی بنیاد۔ جھوٹ اعتماد ختم کر دیتا ہے، انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ سچ عزت دلاتا ہے، اللہ کی رضا دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ حسن اخلاق کیسے پیدا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، صبر کی عادت ڈالیں، معاف کرنا سیکھیں، اللہ سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ میرے اخلاق کو بہتر بنا دے۔ معزز حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں دین پھیلے، گھر سنورے، معاشرہ بہتر ہو، آخرت کامیاب ہو، تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہوگا، کیونکہ اسلام کی سب سے خوبصورت تصویر حسن اخلاق ہے۔ اے اللہ ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر چلنے والا بنا، ہمارے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔